بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، ہم ذکر کر رہے تھے عبادت کی لذت کا، خاص کر کے ماہ رمضان میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ رمضان میں انسان کو زیادہ موقع ملتا ہے عبادت کا، ریاضت کا۔ دن روزے میں گزرتا ہے، 5 وقت کی نماز ہے، اور رات کو نماز تراویح ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ماہ رمضان میں تلاوت قرآن بھی ہوتی ہے، اللہ کا ذکر بھی، اور پہلے سے مسجد میں آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ایسے کاموں سے بچتے ہیں جو روزے کے لیے نقصان کا باعث ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جو شخص روزہ رکھے لیکن گالی گلوچ سے، برے کاموں سے اپنے آپ کو باز نہ رکھے، تو فرمایا اس کے لیے اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ من ان یدع طعامہ وشرابہ۔ گویا کہ اپنے آپ کو بھوکا اور پیاس رکھ رہا ہے اگر ان چیزوں سے باز نہیں آیا تو انسان کو فکر ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص روزے دار کو برا بھلا کہے، گالی گلوچ کرے، تو اسے کچھ نہ کہے، بس یہی کہے انی صائم، میں روزے میں ہوں۔ روزے کا تقاضا یہ ہے، اس عبادت کی لذت اور چاشنی یہ ہے کہ میں برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دوں گا، گالی گلوچ کا بدلہ گالی گلوچ سے نہیں دوں گا۔ میں نے جس طرح اپنے آپ کو کھانے سے بچایا ہے، پینے سے بچایا ہے، اسی طرح جو ہے میں اپنی زبان کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھوں گا اور اپنے قلب کو بھی کنٹرول میں رکھوں گا۔ حضرات گرامی، عام طور پر لوگ روزہ رکھنے والے تو بکثرت ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے روزہ تو رکھا ہے لیکن جو ہے ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، زندگی نہیں بدلی۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عبادت کی جو لذت پانے کا جو طریقہ ہے، ان طریقوں کو نہیں اپناتے۔ اگر طریقوں کو اپنائیں اور ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں اور ان شرائط کو برقرار رکھیں تو حقیقت یہ ہے وہ بھی عبادت کی لذت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو چند ایک طرق کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، چند ایک ذرائع کا، چند آداب کا ذکر کرنا چاہوں گا جن کے اپنانے سے عبادت کی لذت جو ہے حاصل ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ انسان جو ہے مسلمان اور رزق حلال کا متلاشی رہے، یعنی اس کے پیٹ کا لقمہ، منہ کا لقمہ مال حلال ہو، مال طیب ہو۔ حرام مال کو تو قریب ہی نہ آنے دے، بلکہ اس کی طرف نظر اٹھا کر کے نہ دیکھے۔ پھر دیکھے کہ جب وہ مال حلال کھائے گا، رزق حلال کھائے گا، تو اسے عبادت کی بھی لذت حاصل ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک شخص جو ہے لمبی عبادت کا لمبا سفر کرتا ہے، لمبی دعا کرتا ہے، جیسے حج بیت اللہ ہے، یا ویسے کوئی عمل کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، دعا کرتا ہے یا اللہ میرا یہ بھی کام کر دے، میرا یہ بھی کام کر دے، تو فرمایا کہ جب کہ اس کا کھانا بھی حرام کا، پینا بھی حرام کا، جو لباس اس نے یہ بھی تام کر رکھا ہے وہ بھی حرام کا ہے، تو فرمایا فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، پھر اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ گویا کہ عبادت کی لذت پانے کے لیے، چاشنی حاصل کرنے کے لیے رزق حلال ضروری ہے، چاہے وہ پیٹ کی بننے والی خوراک ہو، منہ کا لقمہ ہو، جسم پر جو لباس ہے یہ مال حلال اور طیب سے ہونا چاہیے۔ خوراک بھی حلال ہو، لباس بھی حلال ہو، پھر جو ہے عبادت کی لذت حاصل ہوگی، ورنہ عبادت کی لذت حاصل نہیں ہوگی۔ لہذا ان چیزوں کا اہتمام ضروری ہے اور انسان کر سکتا ہے اگر یہی سمجھے کہ ان کاموں کو اللہ نے حرام ٹھہرایا، میں نے اس کے قریب نہیں جانا، کیونکہ اس سے جو ہے میری عبادت کو، میری ریاضت کو اور اللہ کے ذکر کو جو ہے نقصان پہنچے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اس کے علاوہ جو ہے دوسرا طریقہ یہ اپنائے کہ اللہ والوں کے حالات کا جائزہ لے، جو ولی اللہ ہیں، حضرت داتا علی حجویری، خواجہ معین الدین چشتی، بابا فرید، غوث اعظم، دیگر بہت سارے
اہل اللہ ہیں، اس سے پہلے جو ہے صحابہ ہیں جو اہل اللہ سے بھی زیادہ اللہ کے قرب والے ہیں، ان کی زندگی کا جائزہ لے، ان کی زندگی میں کتنا پاکیزگی ہوا کرتی تھی۔ وہ بھی ہم جیسے انسان تھے، وہ بھی عبادت کرتے تھے، اللہ نے ہمیں بھی عبادت کا موقع دیا، اگرچہ ان کی عبادت زیادہ تھی، ہماری تھوڑی ہے، لیکن وہ عبادت جو ہے اس انداز سے کرتے تھے کہ ان کی عبادت میں لذت اور چاشنی ہوتی تھی، ان کا باطن جو ہے پاک ہوتا تھا۔ ایک تو ان کا مطالعہ کرے اور ان کے جو حالات ہیں انہیں دیکھے، انہیں پڑھے، ان کا جائزہ لے اور پھر اس طرح کی کیفیات بنانے کی کوشش کرے، تو اس کی برکات یہ ہوں گی کہ اسے عبادت کی لذت اور چاشنی جو ہے وہ حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ برے لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچائے، یعنی جو لوگ اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت اور برے لوگوں کی صحبت، آپ نے مثال دے کر کے سمجھایا۔ اچھے لوگوں کی صحبت ایسی ہے جیسے عطر فروش ہے، آپ اس کی دکان پر جاتے ہیں، عطر خرید کرتے ہیں یا وہ آپ کو تحفہ دیتا ہے، آپ خرید بھی نہیں کرتے، تحفہ بھی نہیں دیتا، لیکن جب آپ دکان سے اٹھیں گے تو آپ کا جسم جو ہے معطر ہوگا، یعنی وہاں سے عطر فروش کی دکان پر جانے کی صورت میں جو ہے آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا، آپ معطر ہوگے، آپ کا جسم معطر ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہے۔ فرمایا یہی مثال ہے جو اہل اللہ ہیں، جو صالح اور نیک آدمی ہیں، جب آپ ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ان کی صحبت کی برکات ملے گی۔ واضح جب وہاں جائیں گے تو اللہ کی باتیں سنیں گے، اللہ کے حبیب کی باتیں سنیں گے، آخرت کا تذکرہ ہوگا، ذکر الہی ہوگا اور عبادت و ریاضت نیکی کی باتیں ہوں گی، نہ کہ گناہ اور برائیوں کی باتیں ہوں گی، تو آپ کو برکات حاصل ہوں گی۔ فرمایا برے آدمی کی مثال ایسے جیسے آگ جھونکنے والا ہے، وہاں جائیں گے آپ کے کپڑوں کو آگ جلائے گی، یا کم از کم آگ نہ بھی جلائے تو دھواں جو ہے آپ کو پریشان کرے گا۔ فرمایا یہی برے لوگوں کی صحبت ہے، تو برے لوگوں کی صحبت میں جب آپ بیٹھیں گے تو پھر آپ بھی اس طرح کی عادات کو اپنائیں گے۔ واضح ہے گناہ والی باتیں ہوں گی، رشوت کی، سود کی، بدکاری کی، زنا کی، چوری کی، تو اس کے اثرات تو دل پر پڑیں گے۔ چاہے آپ چوری نہ بھی کریں تو کم از کم ایک وقت آئے گا کہ چوری آپ کو اچھی لگے گی، برائی اچھی لگے گی، گناہ اچھے لگیں گے، تو برے لوگوں کی صحبت سے بچیں۔ اس کے علاوہ جو ہے، کیونکہ برے لوگوں کی صحبت سے جو ہے انسان کے دل میں دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے اور وہ اللہ کی رضا کا طالب نہیں رہتا بلکہ دنیا کا طالب رہتا ہے، مال کا طالب رہتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، احمد بن حرب فرماتے ہیں کہ میں نے 50 سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، لیکن مجھے عبادت کی لذت حاصل نہیں ہوئی۔ 50 سال ایک لمبا عرصہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے عبادت کی لذت حاصل نہیں ہوئی۔ فرماتے ہیں جب میں نے 3 چیزوں کو چھوڑ دیا، فرماتے ہیں کہ جب تک کہ میں نے 3 چیزوں کو نہیں چھوڑا اس وقت تک جو ہے مجھے عبادت کی لذت حاصل ہوئی۔ 3 چیزوں کو چھوڑا تو پھر جو ہے مجھے عبادت کی لذت حاصل ہوئی۔ پہلی چیز کیا ہے کہ میں نے لوگوں کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھا، یہ نہیں دیکھا کہ لوگ جو ہے مجھ سے خوش ہوں گے نہیں ہوں گے، لوگوں کی خوشنودی کا متلاشی نہیں رہا، لوگوں کی خوشنودی جو ہے وہ میں نے چھوڑ دی۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ میری زبان پر حق جو ہے وہ جاری ہو گیا، لوگوں کی باتوں کو چھوڑ کر، لوگوں کی خوشنودی کو چھوڑنے کی برکات یہ ہوئی کہ مجھے حق بات کرنے کا جو ہے موقع مل گیا، اللہ نے میرا سینہ جو ہے وہ کھول دیا۔ دوسرا فرماتے ہیں کہ میں نے برے لوگوں کی صحبت جو ہے وہ ترک کر دی، ان کے بعد اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ چھوڑ دیا، تو فرماتے ہیں مجھے جو ہے عبادت کی لذت جو ہے وہ حاصل ہوئی اور اللہ والوں کی صحبت جو ہے مجھے میسر آ گئی۔ یعنی برے لوگوں کی صحبت چھوڑنے کی وجہ سے جو ہے مجھے اہل اللہ کی صحبت کی لذت جو ہے حاصل ہوگی، اللہ نے مجھے یہ اعزاز عطا بخش دیا، میں ان کی صحبت میں بیٹھنے لگ گیا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا کی لذت جو ہے وہ چھوڑ دی، کھانے پینے ایک طرح کے دنیا کے جو لوازمات ہیں ان کی لذت چھوڑنے کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے آخرت کی لذت جو ہے وہ عطا فرما دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے آخرت کی لذت جو ہے وہ عطا فرما دی۔ اور یہی بات جو ہے بتائی گئی ہے کہ نیکی کی وجہ سے جو ہے انسان کو عبادات کی جو ہے برکات ملتی ہیں،
معصیت جو ہے وہ عبادت کا ذریعہ، خیر کا ذریعہ نہیں بن سکتی. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، یعنی جو نیک آدمی ہیں، صالح ہیں، وہ نعمتوں میں ہوں گے، جنت کی نعمتوں میں ہوں گے، اور جو بدکار ہیں وہ دوزخ کی آگ میں جو ہے وہ جلیں گے. تو گویا کہ عبادات کی برکات ہیں، یاد الہی کی جو ہے برکات ہیں. نیک آدمی جو ہے وہ اللہ کی یاد سے جو ہے جڑا رہتا ہے، برا آدمی جو ہے وہ ان چیزوں کو حاصل نہیں کر سکتا. اور یہی بتایا ہے کہ جب انسان جو ہے نماز کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یاد الہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی توجہ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہوتی ہے. تو الغرض اس کے علاوہ جو ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہے علماء نے بیان کی ہیں جن کے اپنانے سے جو ہے انسان ایمان کی لذت کو حاصل کر سکتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں ترک کرنے کی صورت میں جو ہے عبادت کی لذت حاصل کر سکتا ہے. ماہ رمضان میں اللہ نے ہمیں جوڑ دیا ہے نماز روزے کے ساتھ، تو ہم نے ان کی برکات حاصل کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ماہ رمضان کے بعد وہ جو عبادت کی لذات ہیں، جیسے دنیاوی لذت ہوتی ہے لیکن وہ ختم ہوتی ہے، وقتی ہوتی ہے، عارضی ہوتی ہے. آپ نے اچھا سا کھانا کھایا، اچھا سا جوس پیا، یا کوئی چیز پینے کی ہے، کھانے کی ہے، یا اپنے جسم میں استعمال کرنے کی ہے، دنیاوی چیزیں ہیں، اسے اس کی لذت جو ہے وقتی ہوتی ہے. آپ نے اچھی چیز کھائی، وقتی طور پر جو ہے منہ کا ذائقہ بنا، زبان کا ذائقہ بنا، اس کے بعد ختم ہو گیا. باقی چیزوں کا ذائقہ وقتی ہوتا ہے. لیکن ایک عبادت ایک ایسی عبادت کی لذت ایسی لذت ہے کہ جو ختم ہونے والی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر اسے برقرار رکھیں، ماہ رمضان کے بعد بھی ماہ رمضان کی جو برکات ہیں انہیں ضائع نہ ہونے دیں، اس انداز سے جو ہے لذت حاصل کریں کہ ماہ رمضان کے بعد خود بخود آپ کا دل کرے کہ عبادت کی طرف بھاگ کر کے آئیں، نماز کی طرف، یاد الہی کی طرف، تلاوت قرآن کی طرف، اور ان عزتوں کی جو ہے وہ حفاظت کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.